الحمد للہ رب العالمین۔ میں سورۃ البقرہ روزانہ پڑھتا ہوں، اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کی بخش اچھا ہے، ٹھیک کرتے ہو۔ ہم کسی ایک دنیاوی کام کے لیے ایک سے زیادہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر کرو فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا کیا ہے بلا؟ ایک مسلمان خودکشی کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، کیا امام ابو یوسف اور امام حسن الشیبانی حنفی تھے؟ تو تم کیسے حنفی؟ اتنے بڑے جاہل ہو کہ وہ دونوں تو امام صاحب کے شاگرد تھے، تو حنفی نہیں تھے تو کیا تھے؟ شافعی تھے۔ انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں ساری حنفیت کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک ہندو روزانہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید کا ورد بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میری امانت ہے، مجھے حالت نظم میں واپس کر دیں، تو اسے اللہ کلمہ نصیب کرے گا۔ بالکل، جب پڑھ رہا ہے کلمہ تو اور نصیب کیسے کرے گا؟ وہ مسلمان ہیں۔ ہماری بیٹی کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے۔ مجھے 20 سال سے کمر میں درد ہے، کوئی علاج جو ہے وہ فائدہ نہیں دے رہا، اللہ آپ کو شفا دے۔ ایک تو آپ زمزم پڑھ کے پی کے یہی دعا شفا کی مانگیں، اور دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ الکافرون جو ہے جمعہ کے دن 1000 دفعہ پڑھ کے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں، جیسا بھی کمر کا درد ہوگا یہ ہوگا، وہ سارے درد ختم ہو جائیں گے۔ اگر گواہ موجود ہے تو فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ ایک جوان عورت ہے، اپنے جوان بھانجے کے ساتھ آڈیو یا ویڈیو پہ کال کر کے بات کر سکتی، کوئی ضروری بات ہے دوسرے فون سے کر لیں۔ آج لوگ بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے، تم بھانجے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بہن غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جرابوں کے اوپر مسح حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، وہ مسح جائز ہے اگر چمڑے کے موزے ہوں۔ کہتے بہت سارے لوگ آتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے حرم میں، وہ نماز نہیں پڑھتے، بہرحال ان کے دماغ میں اور دل میں چونکہ شرک کے تھوڑے بہت جراثیم باقی ہیں نا، وہ چاہے آ بھی جائیں تو اللہ اندر نہیں آنے دیتے۔ اگر کسی آدمی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کیا، استغفار بھی کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے، اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل ھو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اور دوسرا اس میں ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی، سوزاک ہو جاتی ہے دونوں۔